الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، خواتین و حضرات اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم کی ٹیم نے اور آپ سب لوگوں نے جو ہمارا وحلانہ استقبال کیا، ہم پر پھول نجاور کیے، آپ کا بے حد بہت بڑا شکریہ اور میں بے حد آپ کا مشکور ہوں۔ شاید میں اتنا پیار، اتنی محبت آپ نہ دے سکوں، لیکن کوشش کروں گا اور اپنے عزیزوں، بھائیوں اور اپنی پارٹی سے لوگوں سے کہوں گا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، عزت کا بدلہ عزت ہوتی ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ جس دوستی کا ہاتھ ہم کیو ایم نے تاریخ صوبہ ہزارہ کی طرف بڑھایا ہے، وہ ہاتھ مایوس نہ ہو ہم سے، اور اس کو یہ شکوہ نہ ہو کہ یہ لوگ بے وفا ہیں۔ انشاءاللہ ہم وفاداری کا ثبوت دیں گے، اور میں نے اندر بھی کہا ہے اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہزاروال جب کسی کو ہاتھ دیتا ہے تو جب تک ہاتھ کٹ نہ جائے ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ یہاں یہ بات کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ ایم کیو ایم میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ قتل و غارت میں ملوث ہے اور یہ پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہے، جناح آباد بنائیں گے، جناح پور بنائیں گے۔ آج میں نے یہ محسوس کیا یہ سب بکواس تھا، جھوٹ تھا۔ ان لوگوں نے جو ہزارہ کے لیے، سرائکی کے لیے، ڈاؤن ٹراڈن پیپل آف پاکستان کے لیے پارلیمنٹ تک جو آواز اٹھائی ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ سب لوگ جھوٹ کہتے رہے ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے جو غریب عوام کی سوچ رکھتی ہے اور اس کو اٹھانے کی سوچ رکھتی ہے۔ یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ اپنے پروپیگنڈے سے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے، پارٹیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے اپنی حکومتیں قائم رکھ سکیں۔ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ جھوٹ کا وقت چلا گیا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کا وقت بھی چلا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہا کرتی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ان کی یہ سوچ تھی۔ بہرحال میری جو ٹیلی فون پہ الطاف بھائی صاحب سے ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اندر بیٹھ کر، میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو توقعات وہ مجھ سے رکھتے ہیں، انسانیت سے رکھتے ہیں، ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح کا ریسپانس دیں انشاءاللہ۔ میں اپنی پارٹی سے کہوں گا میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ جس جلسے کے لیے میں آیا ہوں ہزارہ سے، اس میں شمولیت کرنی ہے آپ عوام نے اور اس کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی میں اس بات کا قائل ہوں
میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہا ہوں، اس لیے کہ میں فالوور نہیں ہوں۔ لیڈر کبھی فالوور نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی۔ لیڈر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال کل کا جلسہ انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ایک بہت بڑا میسج جائے گا ان لوگوں کو جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، اور وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے حکومتیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سندھ سے آ کر ہزارے کی حمایت کیوں کرتا ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر، سارے پاکستان کے ممبر ہوتے ہیں، اور انہوں نے صحیح معنوں میں وفاقی پارلیمانی حکومت جو ہے یا روایت جو ہے اس کا ثبوت دیا ہے، جبکہ باقی پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنا فرض میں کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے، اور عوام کے حقوق کا انہیں کبھی خیال نہیں ہوا۔ اپنے لیے تو سب کچھ کر دیا۔ اگر ٹیکس پریویلیجز اور ان کی تنخواہیں مراد ہوں، یا 28 آدمیوں کی بات ہو تو 10 منٹ میں ہوتی ہے، لیکن 2 سال سے جو لوگ احتجاج پر ہیں اور پریشان حال ہیں، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، 3 آدمی آج بھی اپاہج ہیں، اور 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ لوگ کہتے ہیں پھر کمیشن بناتے ہیں اور لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا۔ جو یہ لکھتا ہے جوڈیشل کمیشن سن لیں، یہ لکھتا ہے عوام نے عوام کو مارا ہے عوام نے عوام کو مارا ہے، جبکہ رپورٹ جو سٹیٹمنٹ پولیس دیتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے 1500 گولیاں، لائیو گولیاں چلائی ہیں۔ تو یہ عوام کے حقوق کی بات ہے، اور میں نے میسج دیا ہے جو لوگ حکمران ہیں، میں ان کو اس فورم سے یہ میسج دیتا ہوں کہ خدا را عوام کے حقوق کو غصب نہ کرو۔ جو لوگ صحیح صحیح بات پر ہیں اور اپنا رائٹ مانگتے ہیں، صوبہ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان جب علیحدہ ہوئے تو ہندوستان میں صرف 7 صوبے تھے، پاکستان میں 4 تھے، آج وہاں 35 ہیں، اور یہاں پاکستان میں وہی 4 کے 4۔ اب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری ایک سمپل سی درخواست ہے اس حکمرانوں کو کہ تمہارے اس ملک کی بقا اگر ہے، اس ملک کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر صوبے دے دو، جہاں جہاں لوگ مانگتے ہیں صوبے دے دو۔ میں کراچی کے لیے اپنی پارٹی کو اور ہزارہ کے عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ کراچی کا امن سارے پاکستان کو عزیز ہے، اور اس کراچی کے بنانے میں ہزاریوال کا خون پسینہ شامل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ کراچی بنائی ہے اور اس کو آپ کبھی توڑیں گے نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہزاریوال بڑے محب وطن ہیں۔ ہم نے ہزارے والوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کیا۔ اگر ہم ہزاریوال اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، اگر وہ ہزاریوال اپنا رول ادا نہ کرتے تو آج صوبہ سرحد انڈیا کا حصہ ہوتا، کیونکہ کانگریس کی حکومت اس کو انڈیا میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے یا باقی وزراء ہیں، یہ انڈیا میں کہیں چپڑاسی چوکیدار ہوتے، ہمارے مضمون منت رہو کہ ہم نے تمہیں وہاں، اللہ نے تمہیں وہاں پہنچایا۔
اب میں کل کے جلسے کے لیے میڈیا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم مظلوم لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خدا کو پتہ ہے کہ ہم مجھ سے میڈیا والے پوچھتے ہیں یہ تم اتنا بڑا جلسہ کیسے کرو گے، اس کے وسائل کہاں سے لا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تھا یہ اللہ کرے گا، میرا اللہ، اور اللہ کے کون میں فیکون ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس میں دیر نہیں لگتی ہے، یہ وسائل اللہ کے تابع ہیں، اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہو، تمہارا عقیدہ درست ہو، تو اس جلسے کے انتظامات کو بھی اللہ چلائے گا، بالکل انشاءاللہ میں کسی سے کوئی امداد نہیں مانگوں گا بغیر اللہ کے، اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے، مظلوم لوگ ہیں، اپنے حق کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ اس میڈیا اس کو پوری کوریج دیں اور لائیو کوریج دیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ معزز صحافی حضرات اور یہاں پر موجود ایم کیو ایم کے کارکنان، مظلوم عوام، آج صوبہ ہزارہ تحریک کے بزرگ رہنما جناب قائد ہزارہ صوبہ تحریک بابا حیدر زماں اور ان کے رفقا 90 تشریف لائے۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے ٹیلی فون پر اور ہم سب نے یہاں ان کا اور ان کے رفقا کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں 90 آنے پر خوش آمدید کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوئی اور قائد تحریک الطاف بھائی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ جو گفتگو ہوئی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بابا حیدر زمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بابا حیدر زماں اور ان کے رفقا کی 90 آمد اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان میں مظلوم اور محروم طبقات اکٹھا ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، اور مظلوموں کا یہ اتحاد ہمیں یقین ہے کہ یہ مستقبل کے روشن تابناک پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا۔ ہم نے اس بات کا اعادہ کیا قائد تحریک الطاف بھائی نے کہ قائد تحریک الطاف بھائی ہزارہ صوبے کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ مظلوم ہزارہ وال اور ہزارہ برادری کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق جو غصب شدہ ہیں ان کی بحالی کے لیے، ان کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کی بازیابی تک اپنی جد و جہد کو قائم رکھیں گے۔ کسی حال میں اس جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم نے آج اس بات کا اعادہ کیا اور ہم نے یہ اپنا انسانی، مذہبی، قومی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کے ہم نے یہ کام کیا ہے اور اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ اور چاہے وہ ہزارہ ڈویژن کے مظلوم ہوں، سرائیکی خطے سے تعلق رکھنے والے مظلوم عوام ہوں، بلوچستان کے
عوام جن پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، چاہے ان کی مظلومیت ہو اندرون سندھ کے شہری علاقوں میں، اور پاکستان کے تمام مظلوموں کی جد و جہد جاری رہے گی تا وقت یہ کہ ان کے احساس محرومی کا خاتمہ نہ ہو، تا وقت یہ کہ ان کے حقوق بازیاب اور بحال نہ ہو۔ اس بات کا آج اعادہ کیا گیا۔ اور قومی اسمبلی میں جو قرارداد ہم نے پیش کی، سینٹ میں جو قرارداد ہم نے پیش کی، جنوبی پنجاب میں صوبے کے قیام کے لیے، ہزارہ ڈویژن میں صوبے کے قیام کے لیے، اور آئینی ترمیم کا بل پیش کیا ہے، ہم منتخب ایوانوں میں اس بل کی منظوری کے لیے اور قرارداد کی منظوری کے لیے بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اور جو کمٹمنٹ ہم سے کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، ہم اس کمٹمنٹ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور آئندہ اجلاس میں ہماری کوشش ہوگی کہ آئینی ترمیم کا یہ بل اور یہ قرارداد منظور ہو۔ کل کے جلسے کی پیشگی مبارکباد بھی ہم دیں گے بابا حیدر زمان کو، اور قائد تحریک الطاف بھائی کی طرف سے یہ اعلان بھی میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تمام حق پرست عوام سے، تمام کارکنوں سے یہ اپیل کی ہے، یہ کہا ہے کہ ہم سب مظلوموں کے جلسے میں تمام حق پرست عوام، کارکنان، مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان کل کے جلسے میں شریک ہوں گے۔ اور آپ کے کامیاب جلسے کو اور کامیاب بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اظہار یکجہتی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ ایسی دوستی ہے کہ جو ہمیشہ قائم ہونے کے لیے قائم کی گئی ہے، بنی گئی، اس سے انشاءاللہ 10 بجا۔ اور الطاف بھائی نے یہ ہدایت ٹیلی فون کر کے ابھی دوبارہ یہ ہدایت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آج آپ کی آمد ہے اور کل انشاءاللہ جو آپ کا جلسہ ہوگا، یہ پورے پاکستان کے مظلوموں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، ان کے لیے امید کی ایک کرن ہوگی، اور یہ پورے ملک میں مظلوموں کو متحد کرنے، منظم کرنے اور متحرک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہے جو ہم سب قائم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی بقا اور سلامتی، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام اسی میں ہے، اسی بات سے مشروط ہے کہ اب ہزارہ صوبہ قائم ہونا چاہیے، اب سرائیکی صوبہ قائم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی اور مضبوطی اور استحکام کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ عوام کو ان کے حقوق اب دینا ہوں گے، اور حکمرانوں کو عوام کی آواز کو سننا ہوگا۔ اور یہ مظلوموں کا جو آج آپ کی آمد اور کل جو جلسہ ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جہاں مظلوموں کو متحد، منظم، متحرک کرے گا، وہاں کراچی میں بھی ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا جو یہاں پر بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور یہ کراچی کو بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے میں بھی مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کا یہ وزٹ اور کل کا انشاءاللہ تعالی جلسہ، یہ کراچی میں بھی ایک مظلوموں کے جو کا اتحاد ہے، مظلوموں کی یکجہتی ہے، انہیں آپس میں ملانے میں جو ہے وہ اس کے بڑے دور رس اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے اور آپ کے رفقا کو قائد تحریک الطاف بھائی کے گھر 90 آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ۔ اگر کوئی سوال کی گنجائش ہے تو بے شک آپ پوچھیں۔
बाबा हैदर जमान से, बाबा हैदर जमान मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा आप तक सवाल है, शादी में जमात लगाए उसको आपने जो है वो कायदा करार दिया है, और साथ ही आपने ये कहा है कि ऐसे मजलूमों की बहुत बड़ी जमात है। तो क्या आप जो कराची में हज़ारा में बसने वाले लोग हैं, जो आपको मानते हैं, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, उनको मशवरा देंगे कि वो इस मजलूमों की जमात में शामिल हो? देखें, ये जब आपने कहा है कि तुम बाबा ने कब तुमने ये कहा था कि ये जमात ठीक नहीं है, ये मैंने कभी नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा था हाँ, जिन्होंने कहा है उनका अपना सोच है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो हज़ारे वाले इस पार्टी में शामिल हूँ, हमने तारीख सुबह हज़ारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका निशान ट्रक है, ट्रक ड्राइवर, ये मिस्कीन लोग हैं। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि सब इसमें शामिल हूँ हज़ारे वाल। और जहाँ तक तावन का ताल्लुक है, खुदा की मेहरबानी से ये तावन रहेगा, ये मेरी कमिटमेंट है। खुदा की मेहरबानी से हम कभी बेवफाई नहीं करते हैं, उनका हमारा परेशान है, और हम अपने मकाम पर रहकर, अपनी पार्टी में रहकर और इलेक्शन लड़ाकर सीटें भी जीतेंगे, और इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर हम क्या में साथ चलेंगे। अब ये ट्रकों का काफिला चल पड़ा है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। बहुत